اچھا جی، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج تعلیم کا دن ہے اور اس سال کا موضوع ہے آل اینڈ اے آئی ہے یا آل لکھا ہوا ہے؟ اے آئی اینڈ ایجوکیشن preserving human agency in a world of automation. Okay, now it makes sense. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی ہر شعبے میں انقلاب لا رہا ہے، جس میں بلا شبہ تعلیم کا شعبہ سر فہرست ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی بدولت بڑی تیزی سے تعلیمی شعبے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن درس و تدریس کے شعبے کو مصنوعی ذہانت کی وجہ سے نئے چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ خاص طور پر ہمارا تعلیمی نظام مصنوعی ذہانت کے اس انقلاب سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے نئی نسل کو تیار نہیں کر پا رہا ہے۔ ماہرین تعلیم، پالیسی ساز اور حکومتوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مستقبل پر پڑنے والے اثرات کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں اساتذہ بھی یکساں مفید ہو رہے ہیں۔ اے آئی اسٹوڈنٹس کے سیکھنے کی صلاحیت، دلچسپی اور کمزوریوں کا تجزیہ کر کے اسٹوڈنٹس کو ضرورت کے مطابق مواد جو ہے وہ اور گائیڈ لائنز وغیرہ فراہم کر رہی ہے، اور ورچوئل اسسٹنٹس اور چیٹ باٹس اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہمیں خوف ایک دم سے آ جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں تو ٹھیک نہیں ہیں آل دیٹ، بٹ ان کو اگر ٹھیک طریقے سے یوز کیا جائے، یوٹیلائز کیا جائے، they are very helpful. ہم بات کریں گے کمپیوٹر ایجوکیشن ایکسپرٹ کامسیٹس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اسامہ اعجاز باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر اسامہ، آج تعلیم کے بین الاقوامی دن کا موضوع رکھا گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں انسان کا کردار اور تعلیم کی اہمیت۔ اب اس کے دو پہلو ہیں جو باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ تعلیم و تدریس، ریسرچ وغیرہ کے شعبوں میں کیا اے آئی سے نئے مواقع، نئی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس میں مختلف چیزیں ہیں جو اس کے جواب میں کہی جا سکتی ہیں، جس طرح کہ سب سے پہلی بات تو ایک پرسنلائز لرننگ جسے ہم کہتے ہیں، جو شخصی نوعیت کی ٹائپ کی تعلیم ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی مدد سے کسی بھی تعلیمی تجربے کو جو ہے وہ طالب علم کی اس کی اپنی ضروریات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ تو طالب علموں میں مختلف فرق ہوتے ہیں ان کی انفارمیشن کو گراسپ کرنے کے، پڑھ لکھنے کے، یا یہ جاننے کے کہ ان کو کس چیز میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس قسم کے کاموں کے لیے اے آئی کی ٹولز کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ایڈمنسٹریٹو ٹائپ کے ٹاسک ہوتے ہیں جن کو اگر ہم اے آئی کے تھرو کرنا شروع کر دیں تو وہی اساتذہ جو بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ ان پہ فوکس کر سکتے ہیں ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے۔ اور آن لائن ٹیچنگ کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا تھا، یہ پورا طریقہ کار جو کووڈ کے دنوں میں اسٹارٹ ہوا تھا۔ اب بہت سارے ایسے ٹولز آ گئے ہیں جن کے تھرو بچے جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ایک سوال جواب کی صورت میں کسی بھی اے آئی ٹول کو پوچھ سکتے ہیں، اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے نام چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی، اس طرح کے بہت سارے ایسے ٹول سنے، ان کے نام سنے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ تحقیق کے اندر، ریسرچ کے اندر بھی بہت سارے ایسے ٹول موجود ہیں جو آپ کی تحقیق کے عمل کو تیز کر سکتے ہیں، جو کہ اے آئی بیسڈ ہے، جس میں آپ کوئی انفارمیشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں تب کر سکتے ہیں، اگر آپ کوئی انالیسس کرنا چاہتے ہیں تب آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں بھی یہاں پر اساتذہ کے طور پہ ہمیں بھی جو ہے وہ مختلف ایسے ذرائع جو اے آئی بیس ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، جو بچوں کے لیے جن کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی لرننگ کو زیادہ جو ہے وہ دلچسپ بنا سکے یا مؤثر سکے۔ بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے، لیکن یہ ساری وہ چیزیں اگر آپ اس کا فائدہ لینا چاہیں سو یو نو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی جو ہے روایتی تعلیم، ٹریڈیشنل جو ایک ویز آف ایجوکیشن ہیں، ان کے لیے چیلنجز بھی کافی پیدا کر رہی ہے۔ تو وہ چیلنجز کیا آپ کو لگ رہے ہیں، کیا نظر آ رہے ہیں؟ اچھا، ان چیلنجز کے اندر سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوتا ہے جو ہم اساتذہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام کو جو ہے یہ ٹیکنالوجی محدود کر سکتی ہے، یا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ شاید اے آئی جو ہے نا وہ ہماری جگہ لے سکتی ہے۔ آلدو یہ الٹرنیٹو تو نہیں ہے، خاص طور پہ ایسی چیزیں جو ایک ہیومن بینگ جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت میں یوز کرتا ہے، یا اس کے جو چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں، یا وہ جو ایک انسانی ٹچ ہوتا ہے، وہ تو اس کے اندر مسنگ ہوتا ہے۔ اور یہ خوف جو ہے میرے خیال میں کہ یہ بلا جواز ہے۔ ہاں، ایک چیز کی ضرور ہے کہ ہم اساتذہ کو اپنی ٹیچنگ کی میتھڈالوجیز کے اندر ان ایسے ٹولز کو استعمال کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا، پہلی بات۔
दूसरी बात जो है एजुकेशन इनइक्वालिटी है, यानी कि ऐसी तमाम टेक्नोलॉजीज जो हैं इनके लिए बेसिक ज़रूरत जो है वो इंटरनेट की है या टेक्नोलॉजी तक रसाई है। और बहुत सारे ऐसे इलाके पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट और ऐसी टेक्नोलॉजी की रसाई जो है वो बहुत कम है। तो इससे एजुकेशन इनइक्वालिटी का एक खदशा बाकी रहता है। और फिर एक चीज़ और आ जाती है जिसको हम कह सकते हैं कि जी लैक ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग है, जिसकी मदद से जो इंसानों के दरमियान ज़ाती तल्लुकात हैं, जज्बाती समझ बूझ होती है या सोशल स्किल्स होते हैं, उन पे असर पड़ सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करने का। डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में हमेशा से अब कंसर्न होता है। अगेन जब आप ऐसे टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये खदशा रहता है कि कोई भी आपकी जो हसास मालूमात हैं वो गलत हाथों में जा सकती हैं या उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि इस वक्त तक जितने AI सिस्टम्स बने हुए हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म की बायस या इनएक्यूरेसी मौजूद है। वो उनकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिस पे लगातार काम हो रहा है, तो वो एक साइड हो सकती है। और सबसे अहम जो मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी बात की कि लैक ऑफ ह्यूमन टच, यानी कि जब हम किसी ऐसे ऑटोमेटिक टीचिंग मॉडल्स पे जाते हैं तो जो एक टीचर की अपनी ज़ाती तवज्जो होती है, उसकी हमदर्दी होती है या एक फौरी फीडबैक देने की सलाहियत होती है, वो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो मिसिंग है। और फिर इंसानों के जो पेचीदा जज्बात हैं कि अगर मैं अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ या उसकी कोई जज्बाती ज़रूरियात हैं जिसकी बेस पर मैं उसको एक अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो इसके अंदर लैक हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।